اللہ نے اس ایمان کی وجہ انہوں کی آزمائش کی، انہوں نے آزمایا، انہوں نے پرکھیا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں انہوں کو آزمانا نہیں، میں آزمانا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگر لے کے آیا، انہاں اپنی رسیاں جو تخیل کے اندر، خیال کے اندر سپ بن کے میدان سے دوڑدیاں رہی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالیا اور وہ اژدہا بن گئی، اور انہیں سارے وہ جڑے انہوں کے خیالی سپ سن انہوں نے نکل لیا۔ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے، فن والے کو پتا ہوتا ہے۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں، اور نہ یہ شخصیت کوئی جادوگر، یہ خدائی کوئی امر، کوئی عمل ہے، کوئی معجزہ ہے۔ وہ ایمان لے آئے، ایمان لے آن نال ہی آزمائش شروع ہو گئی۔ فرعون نے کیا کہ میں تواڈے ہاتھ پیر وڈا داں گا، تانوں سولی تے لٹکا داں گا، مگر ان ایمان والیاں نے فرعون دیاں دھمکیاں دے مقابلے ویکھو نا، ایک طرف بادشاہ اور بادشاہ نے انعام دا لالچ بھی دے رکھے ہے کہ تسی کامیاب ہو گئے تو میں تانوں بڑا پیسہ داں، اور دوسری طرف ایمان ہے اللہ کے نبی کی ذات، مگر انہوں نے دنیا کے سارے لالچ ٹھکرا دیتے، اور فرعون نے کہا کہ تو جو کرنا ہے کر لے، پر اساں ایمان نہیں چاہتے۔ تو جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے اللہ اتنی بڑی ہوگی آزمائش بھی کرتا ہے۔ جدو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال جڑتے گئے، ایمان لے آندے گئے، تے پھر انہوں نے ایک امتحان گاہ وچوں گزاریا گیا۔ لوہے نو پٹھی چ گزار کے تلوار بنائی جاتی، انہوں نے آزمائش گزاریا گیا۔ دنیا کے اندر بھی امتحانات کے مختلف ضابطے، زاویے، انداز نے۔ انسان کی علمی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے، لکھائی پڑھائی کا امتحان ہوتا ہے، تقریری تحریری امتحان ہوتا ہے، مگر صحابہ وہ افراد نے جنہ کا امتحان لین والی ذات او ذات جدا خود دعوی ہے کہ میں علیم بذات الصدور دلانو جانتا۔ او دے سامنے تو کوئی دھوکے فراڈ والی گل ہو ہی نہیں سکتی۔
دنیا کے اندر امتحان بڑے ہوئے بڑے لے گئے. انسان کی علمی قابلیت کا امتحان، جسمانی قوت کا امتحان، انسان کے تقریری انداز کا امتحان. مگر صحابہ وہ مقدس ترین ہستیاں نے کہ جنہ کی نہ تقریر کا امتحان نہ تحریر کا امتحان، جنہ کا امتحان ہویا تے دل کا امتحان. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ نے جنہ کے دلوں کا امتحان ہوئے. اور جیسے میں نے عرض کیتا کہ امتحان لین والی ذات علیم بذات الصدور، کہ دلوں جانن والی ذات، وہ دے سامنے کوئی دھوکے اور فراڈ والی گل نہیں ہو سکتی، وہ سب کو جانتا. اسی واسطے نے تحریر دی گل نہیں کی، تقریر دی گل نہیں کی، علمی قابلیت کی گل نہیں کی. اس نے کیا میں تے امتحان لیا تے امتحان لینا وا تے دل کا امتحان لینا کہ اے دل اے صلاحیت رکھ دے نے کہ اے اندر رب تے رسول دی محبت کا خزانہ رکھیا جائے. اے دل انی قابلیت تے حامل نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نو اپنے دل کی سجا پوا سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ رب کا یہ ضابطہ ہے کہ سونے کو لان والے دا امتحان رب وہ دولت کا نہیں لینا، وہ حسن کا نہیں لینا. اور میرے محبوب کو جان آ لیا میں کوئی حسن کا امتحان نہیں لینا، میں مال تے دولت کا امتحان نہیں لینا، میں تاج تے تختہ وال نہیں ویندا، میں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، میں ویندا تے ایمان والے دے دل وال ویندا کہ ایندا دل ایمان دے قابل بھی ہے کہ نہیں. پھر جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نڑ پھڑ لیا، اللہ نے انہوں نے آزمائش کے اندر پایا. کیونکہ پیچھے حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر ہویا سی، وہ بھی ایک آزمائش کے اندر، صبر کے اندر، اولاد کی شہادت کے اندر. یہ سارا نقشہ وہ کامل لوگ سن، مکمل لوگ جو اپنے ایمان دے اندر اپنے دل دے اندر کامل. اسی نسبت نال جنہوں اسی صحابہ کہتے ہیں، واقعات وہی ہوندے نے مگر انداز مختلف ہوتا ہے، گل تھوڑی جی مختلف ہو جاتی. تو اللہ دے دربار دے اندر صحابہ دے مال دا، دولت دا، تاج دا، تخت دا، حسن و جمال دا امتحان نہیں. اتنے امتحان ہے کہ صرف دل دا امتحان. یاد اے جنہوں دل تیرے دربار دے اندر لا کے آئے نے، پھر انہاں دے دلاں چوں کی نکلے. اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری نکلی. یا اللہ جدوں یہ اپنے دل دے امتحان دے اندر پاس ہو گئے نے، کامیاب ہو گئے نے، تے دنیا دے اندر بھی جدوں کوئی بچہ، کوئی بندہ اپنے امتحان دے اندر پاس ہوتا ہے، سکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے انہوں انعام دیندے نے، ڈگری دیندے نے، سند دیندے نے. مولا انہاں تیرے دربار دے اندر دل پیش کیتا،
تو نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا پر انہاں نو ڈگری کیڑی دتی آ سند کیڑی دتی آ انعام کیڑا دتا اللہ نے سورہ مجادلہ دے اندر اس انعام دا ذکر کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب نے انعام کو بھی ڈگری سند دیتے کہ اے میرے اتنے راضی میں رب انعام اتنے راضی اولئک حزب اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں کہ سند بھی دیتی تے انہوں اپنی جماعت بھی بنا لیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماتا ہے کامیاب تے کامران صرف میں رب دی جماعت ہے یہ جماعت جنہوں میں رب نے اپنے رضا دی سند دیتی ہے اپنی جماعت بنایا انہوں دنیا اور آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا کیتیاں بعض لوگ نے جنہاں نے رسول کریم علیہ السلام نے تقاریر نو بھی سنیا آپ کی سیرت نو بھی ویکھیا آپ دے لین دین نو بھی ویکھیا مگر وہ انکار کر دے گے ابو لہب اپنا ہو کے بھی انکار کرتا گیا مگر بعض لوگوں نے جو اس سختی دے دور دے اندر اپنے دل دا امتحان دین واسطے نبی کریم علیہ السلام ول ٹر پے ویکھو نا کون ہے مکے دا بڑا بہت بڑا تاجر ہے لوگ انہوں سچا بھی کہندے نے لوگ انہوں امانتدار بھی کہندے نے اے ٹرے نے امتحان دین واسطے اور جان والیا جس ذات کول جان دے اس ذات دے کول تجارت دا امتحان نہیں ہوندا مال دا امتحان نہیں ہوندا حسن و جمال و کمال دا امتحان نہیں ہوندا آپ جا رہے نے آپ کے اندر منو پتا ہے ایتھے مال دا نہیں ایتھے دل دا امتحان ہے حضور کو ٹرے نے فرمایا سونیا تسی اللہ دے رسول ہو میں تواڈا غلام تسی اللہ دے رسول ہو میں تواڈا غلام کلمہ پڑھا دیجئے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے ایمان والے ہو گئے اور یہ وہ ذات ہے جنہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندہ ہے ان میں گناہ کلمہ پڑھ لے امتحان کا دے اندر صدیق داخل ہو گئے اللہ کی فرماند ہے اولئک الذین امتحن اللہ اے لوگ میں جنہ کا امتحان اللہ نے اللہ فرماندہ ہے میں کسی اور چیز دا نہیں دل دا امتحان لیندہ دل دا امتحان لیندہ ٹورے نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے انہوں کو امتحان کا دی اندر داخل ہے رات دا وقت حضور بھی کرنو چھڑ کے ٹرے صدیق بھی کرنو چھڑ کے ٹرے گھر دے چھڑ دیتا ہے مگر حضور نو نہیں چھڑیا پتہ ہے دشمن تلوارہ لے کے حضور کی تلاش دے اندر میں مگر صدیق نے ساتھ نہیں چھڑیا غار دی تاریکی دی اندر امتحان کا دی اندر داخل ہوئے غار دی اندر محبوب جنال موجود نے دشمن باہر لے صدیق نبی کریم نال امتحان کا دے اندر امتحان ہونے حضور صدیق دی جوڑی دے اندر سر مبارک رکھے ہوئے نے سب ڈنگ مار رہے امتحان شروع ہے ڈنگ مار رہے
صدیق اکبر غار دے اندر محبوب دا سر مبارک صدیق اکبر دی گور دے اندر امتحان شروع ہے ڈنگ مارن والا ڈنگ ماردا جا رہا ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہلے اس بات نہیں ہلے تاکہ محبوب دی اکھ نہ کھل جائے حضور دی نیند کے اندر گڑبڑ نہ پیدا ہو جائے اکھ نہ کھل جائے صدیق امتحان گاہ دے اندر نے دنگ کھا رہے نے اکھیاں تو آنسو جاری نے اور صدیق نے دسیا کہ صدیق ہے یہ جو محبت امتحان دے اندر فیل نہیں ہوگا بلکہ اپنے جان مال تن من بدن وطن امن چمن ہر چیز نبی دی منشا تے قربان کر دے نے ڈنگ مارن والے نے ڈنگ تے مارے مگر صدیق نو ہلا نہیں سکیا اسی نو امتحان کیا جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ہلے نہیں انہیں ڈنگ مار کے آزما بھی لیا مرد بھی لیا اور صدیق بھی کہہ رہے ہونے نے تو ستانا ہے کتنا ستانا ہے مگر میں محبوب نال بے وفائی نہیں کر سکتا نبی کریم علیہ السلام نے جولی دی اندر لٹا کے صدیق اکبر ہل دے نہیں تاکہ حضور دی اکھ نہ کھل جائے انہوں اللہ فرماندہ اولائک الذین امتحن اللہ ایو لوگ نے جنہاں دے دلان دا رب نے امتحان لے آئے ازمائی دی اندر صدیق پورے نے حضور اکھیاں کھول دے نے فرمایا یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈنگ مارے آئے لیکن جدوں تک حضور نے پوچھا نہیں صدیق نے دسیا نہیں صدیق جنوں کہندے او یار مصطفیٰ دا شان نبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ صدیق جنوں کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہل کیتا اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جنوں کہندے او یار مصطفیٰ دا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جنوں کہندے او یار مصطفیٰ دا نبی کریم علیہ السلام دے یہ وفادار صحابی وفاواں والے جڑے اس امتحان دا دی اندر پاس ہوئے نے پھر وفاواں نہیں کہ صرف مکے دی اندر نال مدینے دی اندر نال ہجرت دی اندر نال کہ صرف بدر دی اندر نال نہیں صدیق پہ ہوئے ہجرت کی رات ہی نہیں فقط ہم سفر رہے ہجرت کی رات ہی نہیں فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے
صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، مد نظر رہے، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، مد نظر رہے۔ ہجرت کی رات ہی نہیں فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ طالب علم اپنے اس امتحان دے اندر امتحان کا داخل ہوئے تے پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ کے داخل ہو گئے۔ ایک اور ترے نے امتحان دین واسطے، جڑے سید بھی نہیں، سردار بھی نہیں، سونے بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں، مال والے بھی نہیں، جمال والے بھی نہیں، جنہوں بلال کیا جمدہ ہے، حسین بھی نہیں، حبشہ دے رہن والے نے، مالدار نہیں، نادار نے، تاج تخت والے نہیں، مارے تے غلام نے، مگر دل والے نے، ایمان والے نے، محبوب دے نال ایمان دے محبتاں دا گوڑا رشتہ قائم کر چکے نے۔ اور امتحان گاہ دے اندر جب بلال داخل ہوئے نے اور امتحان شروع ہو گیا بلال دا، نبی کریم علیہ السلام دے کسی پروانے دیوانے دا اگ لنگے آ رہے ہیں تھے، امیہ نے لگا رکھے امتحان ہونے، اولئک الذین امتحن اللہ فرماندے لوگ نے جنہ دا امتحان میں رب نے لے آئے، میں رب نے لے آئے۔ انگیارے ہم تے لیٹے ہوئے نے، پتھر سینے ہم تے بلال دے رکھے آئے، ماریا بھی جان دے، امتحان ہو رہے دل دا، ستایا جان دے، امتحان دل دا ہون دے، پر کیا دل نو جانیا جان دے، پر کیا دل نو کیا پر کیا دل نو پرکھ دے دل نو پیرے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے ایک دیوانے مستانے حضرت بلال اگ دے گیاریاں تے دلیٹ کے ایک رب دا ترانہ احدن احدن، او مکے والے توڑے 360 معبود نے، میرا اللہ ہے اللہ ہے، بدنال کوئی شریک نہیں، ساری کائنات دا خالق بھی ہوئے مالک بھی ہوئے، ساری کائنات دا خالق بھی ہوئے مالک بھی ہوئے، سب نو بنان والا دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، اے وکھو وکھ صورتاں سجان والا کونے، لگی سی پیاس اسماعیل ننھی جان نو، دوڑ دے ویکھ لو صفا مروہ تے مائی پریشان نو، پھر پیرا تھلو زمزم چلان والا کون ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور تو اڈا کرا زور لگن دے سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر پیرا تھلو زمزم چلان والا کون ہے، دس سارے جگ نو بنان والا کون ہے، مریم نو بیٹا دے
اللہ دے کمال نے شوہر کوئی نہیں کماری نے مگر اللہ بیٹا دا فرمان دے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے بڑھاپے وچ خلیل نو پت عطان والا کون بڑھاپے وچ خلیل نو پت عطان والا کون 10 سال جگ نو بنان والا کون وق وق صورتا سجان والا کون نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان کا اندر داخل ہوئے پتھروں پر تھلے اکبر دی پئی مگر پھر بھی احد دی صدا اپنی زبان تو جاری ہے معلوم ہوا ہے کہ جڑا حضور دے نال نر لا لندا ہے جڑ جاندا ہے پھر پاویں جنیاں بھی مشقتاں تکلیفاں وہ ساتھ چھڈدا نہیں امتحان دا دی اندر جن نو آزمایا جان دے پرکھیا جان دے نتیجہ کی نکلیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ میرا تو راضی اے میرے تو راضی اے میری جماعت بھی ہے اے میرے جماعت بھی ہے ایک کامیاب تے کامران ہے کیونکہ میں رب نے انہاں دے دل نو پرکھ لیا آزما لیا بلال تڑپ دے پہلے اگ دی انگیاریاں تے مگر انہاں دی گل نہیں مننے امیہ کہن دیا بلال من لے جان چھڑ داں گے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں دے بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں دے بولیا کہ میں حوصلے سانو بلال دیتے نے اللہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رت دے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رت دے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نل مال دیتے نے ایک اور ٹرے اس امتحان کا دی اندر امتحان دین واسطے دل دا امتحان یہ کون نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ 6ویں یا 7ویں مسلمان نے پہلے ابتدائی کلمہ پڑھنے والے وچوں امتحان دا یہ دور ہے جس دور دے اندر کلمے دا نام لینا حضور دے کول بینا اپنی موت نو دعوت دینا ہے مگر یہ بھی دل لے کے امتحان دا دی اندر داخل ہے حضور دا اعلان سنے کلمے دی آواز سن رہی ہے کلمہ پڑھ لے ایمان والے ہو گئے نے نبی کریم دے غلام بن گئے نے مالک ام انمار جنہوں پتا چل رہا ہے کہ خباب غلام تو میرا ہے کھاندہ میرے گھروں پیندہ میرے گھر دے اندر رہندہ میرے گھر دے اندر ہے مگر کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ رہا ہے کہاں لگی بھی خباب تمہوں کی ہو گیا ہے تو چنگا پلا تلواراں دا کاروبار کر رہا ہے مال کماندہ ہے منوں بھی دندہ ہے تیرے اپنا بھی مال دی حصہ بڑا ہوندہ ہے
کی گل تو محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے نہ مالکن تیری کھلاندی تنو پہناندی تنو پلاندی تنو جھراندی تنو رہندا تو میرے کول ہے خباب کہن لگے مال تو میں انمار تو میرے جسم دی مالک تے ہو سکتی ہے پر میرے دل دی مالک تو نہیں میں اپنے سونے دا کلمہ انہاں دی آواز تے لبیک کہیا حق دا اعلان آکے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے حضور دی آواز کلمے دی آواز لا الہ الا اللہ دی آواز نہ سنیے تے میں انہاں دا ہو گیا حق دا اعلان آکے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے بٹکے ہوئے قافلے نو ملیا رہبر شاہد و جہان آیا آمنا دے گر ازلا تو چنگے آئے جنہ دے نصیب ہیں سن کے اعلان سائندہ ہو گئے قریب ہیں ازلا تو چنگے آئے جنہ دے نصیب ہیں سن کے اعلان سائندہ ہو گئے قریب ہیں اج تک قریب ہیں روزے اندر شاہد و جہان آیا آمنا دے گر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کرنے جدو ویکھیا باز نہیں آمدے اگ دے گیارے اوپر خباب تائیں حضرت خباب بعد اندر اپنے کپڑا اٹھاندے اتنے بڑے بڑے ٹوئے جسم دے اندر کے بچے انگلاں پا کے کچھ کھیڑ دے سن وہ اگ دے اوپر جڑا لٹایا جاندا لتاں پھڑ کے ترویا جاندا آپ نو المار کہندی خباب چھڑ دے کلمے نو واپس آ جا مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چھڑنا تے نہیں میں نبی کریم علیہ السلام دا لڑ پھڑیا مر دے سکدا وا مگر کلمہ چھڑ نہیں سکدا ایمان والے ہو اے نبی کریم دے لاڈلے صحابہ نے جنہاں کبھی بھی اپنی جان وال نہیں ویکھیا انہاں جنوں بھی ویکھیا ایمان وال ویکھیا تائیوں میں پہلے بھی ایک بڑی سنایا سی رتبے پا گئے یار نبی دے جگ تے چھا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے جگ تے چھا گئے یار نبی دے نال نبی دے لا کے یاری توڑ نبھا دے یار نبی دے رب دے کولو رضی اللہ دے تمغے پاگے یار نبی دے رتبے پاگے یار نبی دے جگ دے چھاگے یار نبی دے دین دا جھنڈا اچا کرن لئی سد کٹوا گے یار نبی دے رتبے پاگے یار نبی دے جگ دے چھاگے یار نبی دے روزے اندر کول نبی دے روزے اندر کول نبی دے ڈیرے لاگے یار نبی دے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو گئے انمار نے جدو ویکھیا آگ نال تے کچھ نہیں بنیا
تو انہیں لوہے دیا سیخا گرم کر کے جسم پہ سر پہ پھیریاں، مگر ایمان والے ڈٹے رہے، دل کا امتحان جو دین آئے سا قائم رہے۔ آخر حضور کول گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر لے کے نا بیت اللہ دی کن دی چھاں تھلے چادر دا سرہانا بنا کے لیٹے سن تے کپڑے جلے ہوئے، جسم جلیا ہویا۔ عرض کیتی سونیا میری حالت دے ویکھو، تسی انہاں واسطے بدعا کیوں نہیں کر چھڑدے؟ آقا اٹھ کے بہ گئے، فرمایا خباب تواڈے تو پہلے بھی لوکی گزرے نے، او لوگ سن کہ جنہاں دے جسم نو لوہے دی کنجی دے نال چھلیا گیا، او لوگ سن کہ جنہاں دے سراں کو تھلے تک آرا پھیریا گیا، مگر انہاں نے ایمان نہیں چھڑیا۔ حضرت خباب نے جب سنیا تو مطمئن ہو کے ٹر گئے، کچھ نہیں آگے۔ پھر کچھ دنوں تو بعد تکلیف جدو ود گئی، پھر گئے نبی کریم علیہ السلام نے، عرض کی یا رسول اللہ انہاں واسطے بددعا فرما دو۔ آقا نے فرمایا اللہ خباب دی مدد فرما دے، یہ مدد کر دے۔ ادھر محبوب نے دعا کی، ادھر حالات بدل گئے۔ ام انمار دے سر چ درد شروع ہو گئی، حکیم معالج طبیب سیانے سنیاسی بلائے، دوائیاں دتیاں، مرد ودتا گیا جوں جوں دعا کی۔ آخر ایک حکیم نے طبیب نے کیا اس سر دی درد دا علاج یہ سر نو داغنا، یہ سر تے گرم سلاخا پھیریاں جان تے یہ درد ختم۔ اللہ دا نظام ہے، وہ خباب دے سر تے گرم سلاخا پھیرن ڈئی سی، اج وہ ترلے کر دی حضرت خباب نے تنو تیرے رب دا واسطہ ہے بڑی درد ہون ڈئی ہے، اے سلاخ دے پھیر چھڈ میرے سر۔ حضرت خباب سر دے گرم سلاخ پھیر دے تے آرام ہو جائے، انہی کے دیر اثر رہندا پھر درد شروع ہو جائے، اور زبان تو کتے والی آواز نکل، کتے دی طرح آواز نکل، یعنی ہر ویلے وہ پوکدی رہندی، اور اسی طریقے نال وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ مگر دل دا امتحان دین والا اپنے امتحان کی کامیاب ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اسی واسطے فرمایا کہ اے ہونے کہ جنہ دے دلان دا امتحان قلوبہم للتقوی لیا میں رب نے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ حدیبیہ دی اندر ہویا کہ جڑا مکے و مسلمان نس کے مدینے جائے گا انہوں واپس پھر مکے بھیجا جائے گا، یعنی ایک جان بچا کے دار و امان جی جائے مگر انہوں پھر دشمنوں کے حوالے کیا جائے۔ حضور مان گئے، ابو جندل نس کے مدینے پہنچے، مکے والے آگے انہوں نے کہا جناب معاہدہ ہے دستخط ہوئے، بندہ نس کے آیا ہے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھائے، بنو اینج مار دے، اینج کر دے، اینج ستان دے۔ صحابہ پریشان نے، مکے والے بیٹھے نے حضور کے سامنے، حضور دی اکھاں جو بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو جندل میں معاہدہ کر چکا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو چلے جا۔ ہوں دیکھو ایک بندہ کس طرح جان چھڑا کے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے و مدینے کنا جوکھیاں تکلیفاں جا کے پہنچیا ہوئے گا، انہوں پھر دشمنوں دے حوالے۔ فرمایا میں معاہدہ کر چکیا، نال ہی فرمایا اللہ اس ابو جندل واسطے دے یاراں واسطے کوئی کشادگی دا راستہ پیدا فرما، آسانی دا راستہ پیدا فرما۔ اللہ نے پھر آسانی دا راستہ بھی پیدا فرما چڑھا۔ آپ نے وہ جڑے بندے لے کے گئے انہوں نے راہ کی قتل کر چڑھا، ایک نس گیا ایک مار چڑھا، آپ ہی گئے ہی نہیں۔
سمندر دے کنارے جا کے ٹھہر گئے تھے. جہاں بھی مکیوں نہاتا وہ حضور کو نہ جاتا، وہ سمندر تے آ جاتا. ایک انہوں کا لشکر بن گیا، فوج بن گئی. مکے والوں دے سیاپے پی گئے، جہاں بھی اتوں لنگتا یہ لٹ لیندے ہو، چلنا سیدھا ہون تو. انہیں آخیا یہ تو اوکھا کام ہے. حضور کو گئے، کہنے لگے سرکار جہاں نہتے تا اہی انہوں واپس نہیں لا. تو بہرحال اس مشکل گھڑی کے اندر انہیں یہ نہیں آخیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانا، میں بڑی مشکل میں دس کے آیا. محبوب نے جو کیا اسی طرح کر گزرے. یہ صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ لوگ نہیں کہ جنہاں دے دلاں دا امتحان رب لیتے. سارے بڑے محترم نے بھائی انیس کلات ہو سالے، انہوں نے پیچھے ایکسیڈنٹ ہویا سی، بیچارے بے ہوش نے، حال ہی بھی بے ہوش نے. انہوں واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار نے اللہ پاک سب کو شفا و صحت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.